ہم رجب میں ہیں۔ رجب روح کے لیے انتہائی اہم مہینہ ہے، اسی سے جو روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا معراج شب قدر ہے۔ اس شب قدر میں پوری ایک زندگی ملتی ہے، پوری زندگی ملتی ہے۔ وہ پوری زندگی کے حصول کے لیے کچھ تیاری کرنی ہوگی، ایسے ہی جا کے شب قدر میں تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ تیاری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ رجب سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس میں جو مومن نہیں ہیں ان کو اس سے دور رکھنے کے لیے اس میں اتنے میلاد رکھ دیے گئے ہیں کہ رجب منانے والے صرف مومنین ہوں۔ رجب میں کرنا کیا چاہیے؟ رجب میں سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہوں اور آپ کا بدن کثیف ہو، آپ کے کپڑے گندے ہوں، سب سے پہلے آپ غسل کریں گے، سب سے پہلے آپ نظافت کریں گے، اس کے بعد آپ ان کے پاس جائیں گے۔ تو ہم نے گزشتہ شوال سے لے کر ابھی تک جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، ایک دفعہ اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور پاک کرنے کے لیے ایک استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو 100 مرتبہ یہ ذکر کرے، استغفار کرے ماہ رجب میں، اور صدقہ دے، اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جو 400 مرتبہ استغفار کرے اور صدقہ دے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمیں دعائیں، اتنی دعائیں بھی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آج ایک دعا جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں اس کو مختصر پیش کروں گا اور آپ کی زحمات تمام کروں گا۔ ہمیں اس رجب میں ایک استغفار ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کیجئے، نمازیں ہیں، نمازیں پڑھیے۔ ہمیں 3 چیزوں کو جمع کرنا ہے: شرف زمان، شرف مکان، شرف عمل۔ بہترین زمان، بہترین مکان، بہترین عمل، ان 3 کو اگر آپ نے جمع کر لیا، آپ نے رجب کو درک کر لیا۔ آپ نے اگر رجب درک کیا تو شعبان آپ کو مل گیا۔ اگر آپ شعبان والے ہو گئے تو پھر آپ رمضان میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جو ایک عمر کو حاصل کریں گے، ایک زندگی کو حاصل کریں گے۔ اچھا، یہ شرف عمل، شرف زمان، شرف مکان کیا ہے؟ زمان، بہترین زمان رجب کا زمانہ ہے۔ اس میں بھی پھر مزید ڈیٹیل ہے۔ پہلی رات کی اپنی خصوصیت ہے، نیمہ رجب 15 رجب کی اپنی خصوصیت ہے، اور ایام 20 کی اپنی خصوصیت ہے، لیلۃ الرغائب کی اپنی خصوصیت ہے۔ مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں کون سا دن آ رہا ہے، کون سا دن جا رہا ہے، کم از کم پتہ تو ہو۔ اگر پتہ ہوگا تو پھر اس کا استقبال بھی کرے گا، ان اعمال کو بھی انجام دے گا۔ اعمال آج کل آسان ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن شعور، آگاہی، اویئرنس ضروری ہے کہ میں معلوم رکھوں کہ کون سا دن آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں۔ شرف زمان کو میں نے حاصل کیا، اب شرف مکان کو بھی حاصل اگر کر سکوں تو بہت اچھا ہے۔ شرف مکان کیا ہے؟ میں اپنے گھر سے نکلوں، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤں۔ میں نے شرف زمان کو شرف مکان کے ساتھ جمع کر لیا۔ اگر جا سکتا ہوں تو رجب میں عمرہ کرنے کے لیے میں مکہ چلا جاؤں، تو وہ شریف ترین مکان ہے۔ شرف مکان بھی ہو گیا، شرف زمان بھی ہو گیا۔ رجب میں اگر ہم اپنی ساری نمازوں کو مسجد میں پڑھ سکیں، کیا فرق ہے؟ مسجد میں نماز پڑھیں تو بھی یہی نماز ہے، گھر میں پڑھیں تو بھی یہی نماز ہے، کیا فرق ہے؟ گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں اتنا ہی فرق ہے کہ گھر آپ کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ جتنا آپ میں اور خدا میں فرق ہے، اتنا آپ کے گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں فرق ہے۔ شرف زمان، شرف عمل، عمل بھی پھر معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عمل بھی ایسا نہ ہو کہ انسان کو عمل کا علم نہ ہو، نماز کی معرفت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، اس کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس سال ہو سکے، اس سال نہیں تو اگلے سالوں میں اگر آپ عمرہ رجبیہ انجام دے سکیں تو عمرہ رجبیہ انجام دیں، شرف زمان، شرف مکان، اور پھر جو طواف کر رہے ہیں طواف کرتے ہوئے دعائے جوشن کبیر پڑھیں۔ دعائے
جوشن کبیر اور کوئی کیا جانے یہ دعا کیا ہے. ممکن ہی نہیں ہے اتنا بہترین عمل کوئی انجام دے سکے اس وقت جو توحید دعائے جوشن میں ہے اس کا ادراک بھی ممکن نہیں ہے. اس تمام توحید کو، تمام صفات کو، اللہ کے تمام اسماء کو ایک جگہ جمع کر کے انتہائی خوبصورت انداز میں اگر آپ دعائے جوشن کی، میں کہہ رہا تھا نا رجب میں آپ اگر جائیں لگتا ہے مشہد ہے، رجب میں طواف کرنے والے اکثر زائرین، اکثر جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ دعائے جوشن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان تین چیزوں کو جمع کر سکیں.